میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار برکت ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی نیتیں کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اعلاء کلمت الحق یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ بخاری شریف کی اس حدیث کی پیروی بھی کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلنٹائن ڈے یہ ایک ایسا نام ہے جو پہلے اتنا نہیں سنا جاتا تھا، مگر آہستہ 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 اس کا شور بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ 14 فروری کو دنیا بھر میں یہ ایک تہوار کی صورت اختیار کر چکا ہے اور منایا جاتا ہے۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ پہلے اتنا عام نہیں تھا، مگر اس کے عام ہونے میں اور کہہ سکتے ہیں کہ کئی گھروں میں یہ تہوار منانے کا جو رجحان سننے میں آتا ہے، اس کا ایک ذریعہ میڈیا ذرائع ابلاغ ہے۔ پیپر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، بڑھائے جاتے ہیں، گھر گھر پہنچائے جاتے ہیں۔ اشتہارات کا پتہ چلا کہ باقاعدہ ایسے اشتہار بھی دیے گئے کہ اگر نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں آپس میں کوئی ویلنٹائن ڈے کے نام پر دوستی کرنا چاہتے ہیں، کوئی اس کو منانا چاہتے ہیں، تو وہ کانٹیکٹ کرے تو ان کے لڑکا لڑکیوں سے رابطے کروا دیے جائیں تاکہ یہ تہوار جو منایا جاتا ہے اس کے منانے کے ان کو وہ اسباب مہیا کیے جائیں۔ یہ پورا ایک یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح کے اشتہار آئے اور نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ٹی وی کی اسکرین جس کے ذریعے یہ بہت زیادہ اس تہوار کو، اس رسم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک غیر مسلموں کی رسم ہے، غیر مسلموں کا تہوار ہے۔ اب یہ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں اس تہوار کی کیا گنجائش ہے، کیا اسلام و دین اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، یہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام و دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ویلنٹائن ڈے جیسا بےہودہ گناہوں بھرا تہوار، جو کہ مادر پیدر آزادی کے ساتھ، رنگ رلیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے، نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں جس انداز سے اس کو مناتے ہیں اور اس کے لیے جو کچھ تیاریاں کی جاتی ہیں، جو کچھ خریداریاں کی جاتی ہیں، پھر جس طرح کی ملاقاتیں کی جاتی ہیں،
اس پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک طرف فطری کمزوریاں، جدت پسندی، جلد بازی، نفسانی اور شیطانی لذات کی قید و بند، دین سے دوری، پھر ایسی دین سے دوری کہ نہ خود اس پر پابند رہنا اتنا آتا ہے، نہ اپنی اولاد کی اس معاملے میں تربیت کرنے کی کوئی قابلیت اور صلاحیت ہم پاتے ہیں کہ ان کی کس طرح اسلامی اخلاقیات کے معاملے میں ان کو پابندی کروائی جائے۔ یہ ساری تر کمزوریاں اپنی جگہ پر ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہر طرح سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے، ان تمام تر صورتحال پر اگر آپ غور کریں تو ایک مسلمان کا اس بے ہدگی کے کام سے بچنا میں بھی سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ ماحول نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرو رحمت ہو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر اور مدنی چینل پر کہ یہ بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو انفارمیشنز ملتی ہیں کہ پورے زور و شور کے ساتھ ویلنٹائن ڈے منانے پر ابھارا جا رہا ہے، اکسایا جا رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پھر بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے پر مغربی معاشرہ، ویسٹرن کلچر کا ایک عجیب سا مطلب کہ اثر ہے، عجیب سا بھوت سوار ہے کہ وہ جو بھی مطلب وہاں سے آئے اس کو لے لینے کا ایک جذبہ بنا ہوا ہے، خواہ وہ اس سے ہمارے دین میں خرابی آتی ہو، عقیدے میں خرابی آتی ہو، عمل میں خرابی آتی ہو، ہمارے اخلاقیات میں خرابی آتی ہو، ہمارے اسلامی معاشرے کے جو ایک انداز ہے اس میں کتنی خرابی آتی ہو، لیکن اس کو سمجھنے اور ماننے کے لیے ہم بعض اوقات تیار نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش کی جائے گی کہ ایک اسلام و دین کے جو احکام ہیں اس کو سامنے رکھ کر مختصر سے وقت کے اندر آپ تک کچھ مدنی پھول پہنچاؤں، اور اس کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیے کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا قرآن، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے یہ رہنمائی کر رہا ہے۔ اور ویلنٹائن ڈے ہو یا اس طرح کے جو بھی تہوار اس انداز سے منانے کے جو ایک انداز ہوتے ہیں اس کو ایک بار دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ نے انصاف کی نظر سے دیکھا سنا، امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کوئی اچھا راستہ عطا فرما دے اور ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، بد نگاہی، بے پردگی، فحاشی اور یعنی اجنبی لڑکے اور لڑکیوں کا میل ملاپ، ہنسی مذاق، اس ناجائز تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے تحفے اور تحائف کا تبادلہ، اور آگے پھر زنا و بدکاری اور اس طرف بلانے والے عوامل، یہ سب وہ باتیں ہیں جو اس روز عیسیاں یعنی گناہوں کا جو ایک یوم گناہ کہوں کیا کہوں کو منانے کے لیے زور و شور سے اس کا مطلب یہ اہتمام کیا جاتا ہے ان چیزوں کا۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے ناجائز و حرام ہونے میں کسی مسلمان کو ذرہ بھر شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی آیات، حدیث پاک کے ارشادات، اس کو اگر ہم پیش نظر رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل یہ پہلو واضح ہو جائے گا۔ یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی بجاوری ہے۔ نفس، خواہشات، اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن مسلمان اپنی نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے جھکا دیتا ہے۔ بندگی ہے، یہ ایک انداز بندگی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے متعلق خود قرآن ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ حبیب جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس چیز سے روکیں اسے رک جاؤ۔ اور خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس طرح کے ارشادات عطا فرمائے کہ جب تمہیں کسی کام کے کرنے کا کہوں تو حتی الامکان، حتی المقدور، طاقت پر اس کو کرو، اور جس چیز سے روکنے کا کہا جائے اسے رک جاؤ۔ ہم قرآن اور حدیث کو اگر سامنے رکھتے ہیں اور اس میں موجود ارشادات اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ویلنٹائن ڈے اور اس میں ہونے والے معاملات یہ کس قدر غیر شرعی ہیں، غیر اخلاقی ہیں اور معاشرے کو تباہ و برباد کرتے ہیں، یہ سارے پہلو سامنے آ جائیں گے۔ اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ جناب یہ شخص کر رہا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، ایسا نہیں۔ اور ایسے کئی افعال ہیں، ایسے کئی گناہ ہیں اسلام کے احکام سے ہٹ کر، ایسے کئی کام ہیں جو احکام اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ جن کے کرنے والے اگرچہ چند افراد ہوتے ہیں لیکن اس کی برائی پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے۔ اور یہ میں نہیں، حدیث پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں گے نا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ جیسے بے حیائی ہے، اس کے پھیلنے سے معاشرہ کتنا برباد ہوتا ہے، انصاف نہ ملنے سے اس سے لوگوں کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے کئی گناہ، ایسے کئی بد اخلاقیاں ہیں، ایسی کئی اللہ تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہیں جن میں مبتلا ہونے کی وجہ سے پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، لوگ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ جیسے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی بجلی چوری کرتا ہے لیکن اس کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے، ایک شخص ڈکیتی ڈالتا ہے مگر اس کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے، گلی کونے پہ بیٹھا ایک شخص مطلب کہ اوباشی کرتا ہے، آتی جاتی مطلب کہ عورتوں کو چھیڑتا ہے، اس کی اس حرکت کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے۔ بہت ساری ایسی ہم اپنے اطراف میں ارد گرد اثرات دیکھتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں، اس کا معاشرہ باقاعدہ قومی سطح پر، ملکی سطح پر، عوامی سطح پر پڑتا ہے۔ اسی طرح ٹریفک کا لے لیجئے، اگر کوئی غیر قانونی طور پر ٹریفک چلاتا ہے، اس کو فن نہیں آتا اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، تو حالانکہ یہ ایک انفرادی عمل ہے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرے پاس لائسنس نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے میں آزاد ہوں، میری مرضی ہے میں چلاؤں نہیں چلاؤں، لیکن ایک قانون ہے، اس قانون پر عمل کرتے ہیں تو معاشرہ اچھی طرح چلتا ہے، اور اس قانون پر عمل نہیں کرتے تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے بہت سارے اصول ہمیں دیے ہیں کہ اگر ان سے لوگ ہٹیں گے تو ان کا ہٹنا پورے معاشرے کو برائی اور بے حیائی کی طرف دھکیل سکتا ہے، اور یہ قرآن بھی اس بات کے بارے میں ہمیں آگاہ فرماتا ہے، حدیث میں بھی اس معاملے میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ تو پھر سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، قرآن پاک خود فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، باقاعدہ قرآن نے اس معاملے میں ہمیں ارشادات عطا فرمائے، حدیث پاک میں باقاعدہ اس کی ترغیب اور رغبت دلائی گئی ہے کہ نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، معاشرے کو برائی، فحاشی، بے حیائی، کرپشن، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں جہاں نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان سے روکنے کا باقاعدہ ہماری تربیت کی گئی ہے اور ہمیں تعلیم دی گئی ہے، تو اس پہلو کو بھی ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے ارشادات کے میں خلاصے عرض کروں گا، ٹھیک ہے، تاکہ میں مختصر سے وقت میں آپ تک زیادہ مواد پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ان کو سامنے رکھیے اور بالخصوص جو ویلنٹائن ڈے ہے اس پر غور کر لیجئے گا، اور اس طرح کے جہاں جہاں جس طرح پر ہمارے عمل و برائیاں ہو رہی ہیں ان کو غور کر لیجئے گا اور بچنے کی نیت کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا، سورہ نور کے اندر واضح طور پر ارشاد ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اپنی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔
یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. قرآن کہتا ہے یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے. بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں. اسی سورہ نور میں ہی اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار. اب اسلام اور دین کی قرآن کی تعلیم و تربیت دیکھیں, اخلاق کی تربیت دیکھیں کہ قرآن کس طرح ہماری تربیت فرما رہا ہے. مردوں کو عورتوں کو جدا جدا حکم دیا جا رہا ہے, نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے, اور اپنی پارسائی کی حفاظت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. اور حتیٰ کہ زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھے کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار. سورہ احزاب کی طرف چلتے ہیں تو سورہ احزاب پر بھی اگر غور کریں جو کہ 22 پارے کے اندر ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے. مزید کا ترجمہ آگے چل رہا ہے اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور یہ جو ابھی میں نے آپ کو جو آیت کریمہ جو کوٹ کی اس کا ترجمہ یہ آیت نمبر 32 و 33 ہے. ٹھیک ہے, اب آیت نمبر 59 کی طرف آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا, میں ترجمہ آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں, اے نبی اپنی بیویوں اور صحابزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں. یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مزید سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 کی طرف اگر آپ غور کریں تو ارشاد ہوتا ہے اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں. دیکھیں کتنی بات واضح انداز میں کی جا رہی ہے. ہر اسلامی بھائی بڑی غور سے کے ساتھ اس فرمان کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں کہ اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار ہے, اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک سری گمراہی کا, یعنی وہ سری گمراہی میں ہے. اب ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے مومنین مردوں اور عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. پردے کی اہمیت کس قدر ہے اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. عورتوں کو جاہلیت اولا کی بے پردگی سے منع کیا گیا, یہاں تک کہ زیور کی آواز بھی غیر مرد نہ سنیں اس کا لحاظ رکھنے کا فرمایا گیا. اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیصلہ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے اختیار باقی نہیں رہ جاتا ان کے فیصلے کے آگے. اس کا واضح اعلان فرما دیا گیا. تو کیا مسلمانوں کو ان احکام کے آگے سرے تسلیم خم نہیں کرنا چاہیے؟ اب آپ ویلنٹائن ڈے کو قرآن مجید کے نشادات کے سامنے رکھ لیجئے. بے پردگی, بد نگاہی اور طرح طرح کی جو چیزیں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں, کیا قرآن مجید کے ان احکام کو اگر مسلمان مرد اور عورت اپنے سامنے رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بعد اب تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے, اپنی عقل کو کیا کرنا ہے؟ عقل تو دین اور اسلام کے آگے جھکانی ہے. یہ ہو گئی قرآن مجید کی کچھ آیات کریمہ کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے بیان کیا. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. فرمان رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرامین اب آپ سنیے. حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے مرسلن مروی ہے, کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی
کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے پر، اس پر جس کی طرف نظر کی گئی، اللہ عز و جل لعنت فرماتا ہے. یعنی دیکھنے والا جب بلا عذر قصدن دیکھے اور دوسرا اپنے کو بلا عذر قصدن دکھائے، وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی. ایک اور حدیث سنیے. آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھ زنا کرتے ہیں، ان کا زنا حرام کو پکڑنا ہے. یعنی ہاتھ بدکاری کرتے ہیں اور ان کا بدکاری کرنا حرام کو پکڑنا ہے. پاؤں زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا حرام کی طرف چلنا ہے. اور منہ بھی زنا کرتا ہے اور اس کا زنا بوسہ دینا ہے. ایک اور حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہوں گی جنہیں میں نے اپنے اس عہد مبارک میں نہیں دیکھا، یعنی آئندہ پیدا ہونے والی ہیں. ان میں ایک وہ قوم جس کے ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو پہن کر ننگی ہوں گی، دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی. ان کے سر بکتی اونٹوں کی ایک طرف جھکی ہوئی کوہانوں کی طرح ہوں گے. وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے پائی جائے گی. یہ مسلم شریف کی حدیث. اس سے پہلے جو میں نے بیان کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف کی. ایک اور حدیث سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی گھونپ دی جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. ایک اور حدیث، عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنے سے بچو. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر اس کے درمیان شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور مٹی یا سیاہ بدبودار کیچڑ میں لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرا جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس کے کندھے ایسی عورت سے ٹکرائیں جو اس کے لیے حلال نہیں. اب ان حدیثوں کو سامنے رکھیں اور آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی، اس کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، اب مزید آگے بڑھتے ہیں. میں اس پر مزید کچھ تبصرہ کرنے کے بجائے اور بعض صورتوں کی طرف لے کر چلتا ہوں. اب انہی طرح کے تہواروں میں، بالکل یہ ویلنٹائن ڈے کو ہم نے خاص فوکس کیا، مگر اسی طرح کی جو برائیاں جہاں جہاں پائی جاتی ہیں ہر ایک کے بارے میں عاشقان رسول غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، سب غور کریں. دیکھیے ہمارے رب کریم نے قرآن مجید میں پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں جو کچھ ارشاد فرمایا کہ اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ٹھیک، آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے لہو الحدیث. یہ آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے لہو الحدیث. یہ آیت نمبر 6 پارہ 21 سورہ لقمان کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں. اس لہو الحدیث سے متعلق مفسرین جو قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں کہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے. بخاری شریف، ضرور میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال ٹھہرائیں گے. مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گانے باجے کی آواز دل میں اس طرح نفاق پیدا کرتی ہے جیسے پانی نباتات کو اگاتا ہے. اب آیات اور حدیث ان سب پر غور کیجئے. جو بھی میں نے حدیثیں بیان کی، آیات کریمہ بیان کی، ان کی کچھ تفاسیر اور خلاصے بھی عرض کرنے کی کوشش کی. اب ان کو اگر ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ حرام کو دیکھنے والا اور جو اپنا جسم غیر کو دکھائے، دونوں پر ہی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور دونوں ہی رحمت الہی سے دور ہیں. پھر بدکاری
صرف شرمگاہ کا نہیں معاملہ، بلکہ ہاتھ، آنکھ، پاؤں، منہ سب کے متعلق واضح کیا گیا۔ اب ویلنٹائن ڈے کی طرف غور کریں تو عموماً ایسے کئی کام حرام اور بدکاری کی طرف لے جانے والے یہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر مزید آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ پائے جاتے اس طرح کے ویلنٹائن ڈے کے نام پر۔ اب حدیث مبارک میں غیر عورت کے ساتھ تنہا یعنی خلوت اختیار کرنے کی کس قدر سختی سے منع کیا گیا، کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ اور اس برائی کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ بدبودار کیچڑ سے لتھڑا ہوا خنزیر کسی شخص سے ٹکرائے یہ غیر عورت سے کندھا ملانے سے بہتر ہے۔ اب اس عجیب و غریب اور فحاشی سے بھرپور تہوار ویلنٹائن ڈے کی طرف غور کریں۔ میری معلومات کے مطابق ہوٹلوں میں جگہ نہیں ہے، مطلب ایک جو ہوٹلیں ہوتی ہیں نارمل ایک قسم کی، ان میں کمرے خالی نہیں ہیں، یہ کس نے بک کرائے ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں بہت ساری باتیں سب آپ سمجھتے ہیں، گانے باجے، فنکشن، آرکیسٹرا، میوزک، ڈانس پارٹی، انڈور پارٹی، آؤٹ ڈور پارٹی، لڑکیوں کا ملنا، ہوٹلوں کی بکنگ، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو کیا یہ پھر ملنا، ہاتھ ملانا، معاذ اللہ اجنبی لڑکیوں کا اجنبی مردوں کے ساتھ گلے ملنا، یہ آپ سوچو تو صحیح۔ یعنی آپ سوچئے ایک شخص عام طور پہ سوچے، ایک بھائی سوچے کہ کیا اس کے سامنے اس کی بہن کو کوئی غیر مرد گلے لگائے، اس کو پھول دے، اس کو تحفہ دے، اس کو آئی لو یو بولے، نہ اس کو طرح طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرے، کیا یہ آپ کو غیرت جوش نہیں کھاتی؟ اب نہیں جوش کھاتی تو اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ کیا والد کی غیرت جوش نہیں کھائے گی؟ کیا ماں کی غیرت جوش نہیں کھائے گی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بہن کے ساتھ، اور مطلب کہ اس کے ساتھ یہ سارے کام کیے جائیں؟ ڈیفینیٹلی ایک عقل میں آنے والی غیرت اور حیا کے جو تقاضے میں اس کو سامنے رکھ کر عرض کر رہا ہوں، ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد تو بہت واضح ارشاد ہے، جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے، یعنی جس میں حیا نہیں اس کا جو جی چاہے کرے۔ اب ایک ماڈرنزم کے نام پر، گلیمرائز کے نام پر، اور جناب وہ مل جل کر اس کے عجیب و غریب قسم کے فلسفے کے نام پر اسلام کی بنیادی تعلیمات، مسلمانوں کا ایک دائرہ کار، ان تمام تر کے مطالعے جو قرآن و حدیث کے اور فقہا کے جو ارشادات ہیں، انہیں تو نظر انداز نہیں نہ کیا جا سکتا۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، الحمدللہ جنت و دوزخ پر ایمان ہے، حرام اور حلال کی تمیز تو ہونی چاہیے نا، اور غلط کام تو غلط یہ نا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ کام تو غلط ہو رہا ہے، غلط کام کو غلط کہنے والے بھی اپنا رہے، بلکہ اگر کوئی غلط کام کو غلط کہے تو اس کو غلط کہنے والے لوگ آ گئے کہ یار یہ تمہیں کیا پڑی ہوئی ہے، چھوڑو اپنا اپنا کام کرنے دو۔ اب حدیث پاک کا مضمون سامنے رکھیے، اپنا اپنا کام کرنے دو نا، حدیث پاک کا مضمون سامنے رکھیے کہ سمندری جہاز، شپ کی ایک مثال بیان کی گئی، میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ 3 منزل ہے، گراؤنڈ پلس 2۔ گراؤنڈ فلور پر کچھ لوگ رہتے ہیں، مسافر ہیں، فرسٹ پر رہتے ہیں، سیکنڈ پر رہتے ہیں، یہ ڈبل سٹوری، 2 سٹوری، تو ایک شپ ہے۔ اب جو گراؤنڈ پر رہتے ہیں نا، ان کو پانی کی ضرورت پڑی، اب پانی کی ضرورت پڑی تو پانی پر تو جہاز چل رہا ہے، انہوں نے شپ میں سوراخ کرنے کی کوشش کی کہ یار سوراخ کرو پانی، تو شپ چلی پانی پر رہی ہے، پانی اندر آ جائے گا، پانی پانی ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے سوراخ کرنے کی کوشش کی تو دوسری منزل والوں میں سے کوئی نکلا، اے بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو جب پانی چاہیے، پانی، ارے بھائی پانی نہیں نکالو۔ تو پہلی منزل سے کوئی نکلا، جیسے ہمارے عموماً اس طرح کے لوگ کہلاتے ہیں، او بھائی یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنی منزل پر کر رہا ہے نا، تم کو کیا ہے، کرنے دو اس کو، آپ کیوں اس کو روک رہے ہو؟ تو دوسری منزل والا کیا جواب دے گا؟ عقل کے ناخن لو، کچھ ہوش کے ناخن لو، یہ اپنے لیے پانی نکال رہا ہے، یہ تو ڈوبے گا، ہم دونوں کو بھی لے کر ڈوبے گا، اس کو روکو۔
یعنی اگر آپ ڈوبنے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو تو بچائیں گے نا جو آپ کو ڈبونے کے انتظام کر رہا ہے، وہ تو نادان ہے، اس کو تو روکا جائے گا نا۔ تو اسی طرح یہ فحاشی و بے حیائی کو روکا جائے گا، اولاد کی تربیت کی جائے گی، معاشرے کی تربیت کی جائے گی، قرآن و حدیث کے معاملات رکھے جائیں گے، اجنبی مرد اور عورتوں کے درمیان جو فاصلہ رکھا گیا اس کو بتایا جائے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اچھا، پھر اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو تحائف دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کی بھی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ اجنبی مرد اور عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے، یقیناً اس میں سوشل میڈیا کا پورا کردار ہے، موبائل فون کا پورا کردار ہے، ایس ایم ایس کا پورا کردار ہے، اس میں جو بھی اس طرح کے جو سافٹ ویئر ہیں اس کا بھی پورا کردار ہے۔ یقیناً ہمارے استعمال ایسے ہیں، کردار سے ہمارا استعمال ہی ایسا ہے، ہم نے اس کو کمیونیکیشن کے طور پر اور کوارڈینیشن کے طور پر یوز کرنے کے بجائے اس کو زیادہ تر ہم نے تفریح طور پر اور گناہوں کا اس کو ایک ذریعہ بنا لیا، اور اس کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے اس طرح کے ہمیں تہوار مل جاتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، انگریزوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مطلب فساق اور فجار کی طرف سے جو آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب اجنبی مرد اور عورت کے مابین جو ناجائز محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے اور آپس میں جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے جو ہمیں مسائل بیان کرتے ہیں، یہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ رشوت کے حکم میں داخل ہے، اس لیے ناجائز و حرام ہے۔ ایسے گفٹ لینا اور دینا دونوں ہی ناجائز و حرام ہے۔ اگر کسی نے یہ تحائف لیے ہیں تو اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ تحائف واپس کرنا بھی لازم ہے۔ چنانچہ بحر الرائق میں ہے، عاشق و معشوق ناجائز محبت میں گرفتار آپس میں ایک دوسرے کو جو تحائف دیتے ہیں وہ رشوت ہے، ان کا واپس کرنا واجب ہے اور وہ ملکیت میں داخل نہیں ہوتے۔ کیا یہ اس میں نہیں ہوتا؟ آگے بڑھیں تو شراب، اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے، بلکہ حدیث پاک میں تو ہے یعنی شراب سے بچو، یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ سورہ مائدہ میں تو شراب کو حرام قرار دے دیا گیا نا، حدیث پاک میں ہے ہر نشے والی چیز حرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے طینۃ الخبال سے پلائے گا۔ لوگوں نے عرض کی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ۔ یہ شراب کی مذمت ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا اور جوا کھیلنے والا اور احسان جتانے والا اور شراب کی مداومت کرنے والا یعنی شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اب آگے بڑھے، اس طرح کے جب معاملات آتے ہیں نا تو انسان بدکاری پر ابھرتا ہے، زنا پر آتا ہے، بدکاری کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، ترجمہ کنز الایمان، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت بری راہ۔ اس طرح اس کی جو مذمت قرآن و حدیث میں آئی یہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہے۔ بدکاری کا جب راستہ کھلتا ہے، اور یہ بدکاری کے راستے کھولنے والے ہیں، جب اس طرح کے ملا پیدا ہوں گے، اس طرح کے تہوار منائے جائیں گے، اس طرح مرد اور عورتوں کا اختلاط کیا جائے گا، ناچنا گانا، اچھل کود، بے پردگی، لباس اللہ کی پناہ، مردوں کا انداز، عورتوں کا انداز، ملنے جلنے کا انداز، گانے بازوں کا انداز، فلمیں ڈراموں کا انداز، بیٹھ کر طرح طرح کی بے حیائی کی باتوں کا انداز، یہ اور پھر میڈیا اس کو پروموٹ کرتا ہے بدقسمتی کے ساتھ، پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ان تمام چیزوں کو فروغ دیتے پروموٹ کرتے ہیں۔ میں ان سب سے مدنی التجا کرتا ہوں جو اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہونے کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں، اور جو ان کو پروان چڑھاتے ہیں، خواہ ان کو دولت کی حوث سے، خواہ ان کو شہرت کی حوث سے، کسی بھی طور پر کرتے ہیں، اپنا مطلب کہ وہ کوئی
میڈیم یوز کرتے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا ٹی وی چینلز کے ذریعے ہو، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو یا ٹی وی چینلز کے ذریعے ہو، جو اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم کیجئے، رحم کیجئے، اور اس بے حیائی کے طوفان کو مل کر روکیے، اس کو پروموٹ مت کیجئے۔ اگر آپ بات سن رہے ہیں براہ کرم سمجھیے، تو مسلمانوں سے عرض کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنا کر عرض کر رہا ہوں کہ خدا را کرم، اپنے حال پر بھی کرم کیجئے۔ یعنی ایک شخص برائی کر رہا ہے، وہ تو کر ہی غلط رہا ہے، مگر کتنا بدقسمت ہے وہ شخص جو برائی کے پھیلنے کا سبب بن رہا ہے، اور برائی کو برائی کے طور پر نہیں، برائی کو اچھائی کے طور پر، تفریح کے طور پر۔ معاذ اللہ کہ اللہ کی نافرمانی میں بھی کوئی لذت ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں بھی خوشی ہو سکتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں کوئی سکون اور راحت ہو سکتی ہے؟ ناممکن، محال، ابس، کوئی اس کا مطلب ہاتھ پیر نہیں ہے۔ نفس و شیطان نے ہم کو باولا کیا ہوا ہے، پاگل کیا ہوا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، کنواری لڑکیاں مائیں بن رہی ہیں، خودکشیوں کی ایوریج بڑھ رہی ہے، ماں باپ اولڈ ہاؤس میں داخل ہو رہے ہیں، اولاد جوان ہو کر بالکل ماں باپ کو فراموش کرتی چلی جا رہی ہے، مغربی تہذیب ہم پر غالب ہوتی جا رہی ہے، مغربی کلچر غالب ہوتا جا رہا ہے، ہم تنزلی کی طرف آ رہے ہیں، ہم ترقی کی طرف نہیں جا رہے، ہم بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ترقی اور بے حیائی کا فرق کیجئے۔ یہ الٹے سیدھے گانے باجے فلمیں ڈرامے، یہ فیشن اور یہ فحاشی اور یہ اوریانی اور یہ آزاد سوچ جو ہماری بن رہی ہے نا، یہ فحاشی کی طرف لے کے جا رہی ہے، ترقی کی طرف نہیں لے کے جا رہی۔ ترقی کی طرف جو گئے وہ گئے۔ ترقی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، صدیق اکبر کے دور میں، مولا علی کے دور میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے دور میں، اور اس طرح کے خلفاء عمراء جو قرآن و حدیث کے مطابق چلتے رہے، امت کو چلاتے رہے، قوم کو چلاتے رہے، رعایا کو چلاتے رہے، ان کے دور میں ترقیاں تھی، معیشت اچھی تھی، اخلاق اچھے تھے، کردار اچھے تھے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا، قتل و غارت گیری کا بازار گرم نہیں تھا۔ آج ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس لیے برائے کرم رکیے، بچیے اور دوسروں کو بچائیے، تاکہ ہمارا معاشرہ ستھرا ہو سکے، پاکیزہ ہو سکے، بدکاری سے بھی ہمارا معاشرہ پاک ہو سکے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ، عیال دار تکبر کرنے والا۔ امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بدکار لوگوں کو شرم گاہوں کے ساتھ جہنم میں لٹکایا جائے گا اور لوہے کے گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ جب وہ سزا سے بچنے کے لیے مدد طلب کرے گا تو فرشتے آواز دیں گے کہ یہ آواز اس وقت کہاں تھی جب تو ہنستا تھا، خوش ہوتا تھا اور اکرتا تھا، نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا اور نہ اس سے حیا کرتا تھا، اس وقت تیری یہ پکار کہاں تھی، اس وقت تیری چیخ کہاں تھی؟ اس لیے میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، مادر پیدر آزادی والا ماحول مت بنائیے، ایسا ماحول مت بنائیے جہاں شراب عام ہو، جہاں جوا عام ہو، جہاں بے حیائی عام ہو، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو، قتل و غارت گیری عام ہو اور اللہ کی نافرمانی عام ہو۔ اس سے بچیے، خود بھی بچیے، دوسروں کو بچائیے۔ بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن برائے کرم ویلنٹائن ڈے نہ منانے کا آپ عزم مصمم کیجئے، پکا اللہ کی رضا کے لیے ارادہ کیجئے، خدا کے خوف کو دل میں بسائیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جنت کی عظیم نعمتوں کا تصور کیجئے، اللہ کی رضا کا تصور کیجئے کہ یہاں اللہ کی فرما برداری کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے جنت عطا فرمائے گا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پوروس نصیب ہوگا۔ اور پھر دوسری بات آپ غور کیجئے کہ ابھی پچھلے دنوں تو گستاخان رسول کا اتنا زبردست ان کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی،
جنہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گستاخانہ خاکے بنائے، ان مطلب کہ کفار، مکار اور یہ اغیار کے طریقوں سے محبت کیسی؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کو ان کے طریقہ کار سے محبت کیسی؟ کیا عشق رسول کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان تمام رسم و رواج اور طریقہ کار کو یک لخت اپنی زندگی کی ڈکشنری سے باہر نکال دیں کہ جو ہمارے نہیں ہیں، جن سے ہمارے رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہو؟ ہمارا یہ بے ہدا اور بے حیائی والا عمل جب بارگاہ رسالت میں حاضر کیا جائے گا کہ آپ کے امتی نے اس روز یہ عمل کیا، بتائیے نبی پاک کے قلب انور کو کیسی تکلیف ہوگی جو یہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی منائی جاتی ہے۔ یا اس کے علاوہ شادی بیاہ پر لے لیجئے، خوشی وغیرہ کے دیگر مواقع پر لے لیجئے۔ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے حال پر رحم کیجئے اور برائی سے بچ کر نیکی کی طرف آئیے۔ یاد رکھیے قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیامت کا منظر سورج 7 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، بہت برا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی نا، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ کر لے توبہ کی رحمت ہے بری، قبر میں سزا ہوگی کھڑی، کہ ڈل جائے جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے۔ ارے یہی تو دن ہے رب سے بالا، ہو زینت نرالی و پیشن نرالا، جیا کرتا ہے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن زائد دھوکے میں ڈالا، کہ جگہ لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کیا گناہ کرتے کرتے مریں گے؟ کیا بے حیائی کرتے کرتے مریں گے؟ کیا اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے مریں گے؟ نہ، نیور، ہرگز نہیں۔ توبہ کر لیتے ہیں، استغفر اللہ، اور بچیں گے انشاءاللہ، بچیں گے۔ آپ کی عمر، آپ کی جوانی، آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ، آپ کی عقل، آپ کی ذہانت، آپ کا مال، آپ کا سرمایہ، آپ کی قابلیت سب دین کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو۔ ہم اس کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد اور تحریک جاری رہے گی، فحاشی، عریانی، بدعنوانی، کرپشن کے خلاف جنگ جاری رہے گی، گانے بازوں کے خلاف جاری رہے گی، جوئے شراب کے خلاف جاری رہے گی۔ اس جنگ میں آؤ، ہمت کیجئے۔ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، ہمت کیجئے، آگے آئیے اور گناہوں برے ماحول سے، اللہ کی نافرمانی پر ابھارنے والے ماحول سے باہر آ جائیے۔ ڈیلیٹ کر دیجئے اپنے تمام وہ کانٹیکٹ جو گناہ کی طرف لے کے جائیں۔ اجنبی مرد، اجنبی عورتوں کا یوں بالکل غلط ملنا جلنا، یا آفیسز کے اندر، کیا فیکٹری کے اندر، کیا دیگر اداروں کے اندر، کیا محلے کے اندر، کیا خاندانوں کے اندر، نہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرق کر دیا، قرآن و حدیث نے جو فرق کر دیا، اس کو باقی رکھیے۔ اگر اس فرق کو مٹائیں گے، جو دیوار اسلام نے کھڑی کی ہے اس کو گرائیں گے، بہت بڑی تباہی، میں نہیں کہتا آئے گی، آئی ہوئی ہے، پتہ ہے سب آپ کو۔ مسجد کتنی تباہی کی طرف جانا ہے، رک جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے، اجتماعات میں شرکت کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، فیضان سنن کا درس دیجئے۔ پردے کے بارے میں اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، امیر اہل سنت کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، جو کہ پورا ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس کو پڑھیں، قرآن، حدیث، فقہا، سب کچھ یہ سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھ دی گئی ہے، قرآن کے حوالے، حدیثوں کے حوالے، بہت کچھ حوالے اس میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے نیت کر لی، ہم نے ویلنٹائن ڈے نہیں منانا، ہم نے ویلنٹائن ڈے نہیں منانا، کوئی بھی غیر مسلموں کا تہوار ہمیں نہیں منانا، ہمیں ایسی کوئی
عادت نہیں اختیار کرنی جس سے رب تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مان جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔